3 علامتیں بڑی اچھی ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت کسی کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ جنتی ہونے کی نشانی۔ اسی طریقے سے ناک کے نتھے پھول جائیں، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی۔ اور آنکھ میں آنسو آ جائے، مرتے وقت آنکھ میں آنسو آ جائے، یہ بھی جنتی ہونے کی نشانی۔ اور اگر زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، سبحان اللہ، کیا کہنے پھر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی زندگی کا پہلا کلام کلمہ ہو اور جس کی زندگی کا آخری کلام بھی کلمہ طیبہ ہو، اگر اس نے 1000 سال تک بھی زندگی گزار کر گناہ کیا تو قیامت کے دن اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ زبان پہ کلمہ جاری۔ اب یہاں پر تھوڑی سی گفتگو زبان پہ کلمہ جاری ہو اس پر، اور جن کی زبان پہ نہیں جاری ہوتا اس پر کچھ باتیں سماعت کر لیں۔ نمبر 1، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر مسواک کثرت سے کرتے ہیں، انشاءاللہ جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، مسواک کر دیں۔ اسی طرح جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا۔ ایک لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا، نوجوان لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرانے جلوگر تھے اور کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے ایک بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ حضور سے پوچھو کہ اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے آقا علیہ السلام نے کلمے کی تلقین کی تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، میری زبان پہ کلمہ، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کلمہ پڑھوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا اس کی ماں حیات ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو کہا بلا اس کو، اس کی ماں کو بلایا تو پوچھا کہ تو اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں آگ جلاؤں اور تیرے بیٹے کو اس میں زندہ ڈالنے کی بات کروں تو بول کیا تو اس کو معاف نہیں کرے گی؟ اس کی یا رسول اللہ میں بالکل معاف کر دوں گی۔ تو فرمایا پھر معاف کر دے مجھے اور اللہ کو گواہ بنا کر۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر کے اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ادھر اس کی ماں نے اس کو معاف کیا، آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے صدقے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں ان کی زبان پہ مرتے وقت تک کلمہ نہیں آئے گا، وہ کلمہ پڑھنے کی قدرت نہیں رکھیں گے، طاقت نہیں رکھیں گے۔ آج بہت سے لوگ جب گھر کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی میٹھی، اتنی خوبصورت، ایسے بنا بنا کے الفاظ بولیں گے، اور جب گھر میں جائیں گے تو ماں باپ کا دل چھلنی کرتے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے جس سے ماں باپ ناراض ہیں، کلمہ تو اپنی جگہ، بہت سارے لوگ ایسے کہ جو مسلمان مرتے ہیں لیکن کلمہ نہیں آتا، ان کی زبان پہ نہیں آتا پھر بھی مسلمان مرتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کو ستاتے ہیں ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے، اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ نمبر 2 یہ بھی سن لیں کہ جو لوگ غسل جنابت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، دیر سے کرتے ہیں غسل جنابت، ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ اذان کی آواز سن کر کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، چپ نہیں ہوتے اذان کی آواز سن کر، اس کا جواب نہیں دیتے، بے توجہی کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے۔ اس لیے اذان کی آواز سنو،
پہلی مرتبہ جو اذان کی آواز کان میں آئے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کتنی بھی اہم بات چل رہی ہو چھوڑ دو وہیں پر، اس کا پہلے جواب دے دو۔ اذان 2 سے 3 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے، اگر 2-3 منٹ کوئی بات ہم روک لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو آخر کون سا ہمارا نقصان ہوتا ہے؟ اذان کی ناقدری مت کیجیے۔ اذان کا جواب دینا تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، بعض فقہا نے تو اس کو واجب تک قرار دیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا دار تو دنیا دار، مجرم لوگ تو مجرم لوگ، دیندار طبقے کو بھی دیکھتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کر اذان سنتے ہیں، لیکن ان کی زبان بک بک کر رہی ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں دیتے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، مغل بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہے جس کو دنیا ہمایوں کے نام سے جانتی ہے۔ دیکھیے مغلوں نے یا بادشاہوں نے جو غلط کیا ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم کون اور ہم کیوں کسی کی تائید کریں، لیکن اگر بادشاہوں نے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کیا کیا، خدا جانے کیوں بادشاہوں کو اتنا برا بنا کر کے پیش کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری گندگی بادشاہوں میں ہی تھی، اور اس کا ناجائز فائدہ اہل شرک نے اٹھا کر پھر تو ہماری تاریخ ہی کو بالکل پوتنا شروع کر دیا۔ اسی لیے میں نے کل لوگوں سے کہا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اپنی تاریخ اپنے علماء سے سنو، اپنی تاریخ اپنی کتابوں میں پڑھو، فلم دیکھ کر اور سیریل دیکھ کر اسلامی تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمایوں بادشاہ تھا، ہمایوں کی عادت تھی کہ اگر اذان ہوتی، اذان کی آواز ان کے کان میں پہنچتی تو ہمایوں جہاں ہوتے، اگر جا رہے ہوتے تو وہیں کھڑے ہو جاتے۔ ہمایوں کی عادت تھی، بادشاہ ہو کر اس کو اذان کا اتنا خیال تھا، اگر وہ کہیں جا رہے اور اذان کی آواز ہے تو وہیں رک جائیں، اور جب تک اذان مکمل نہ ہو جائے اور اذان کا جواب نہ دے لے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اللہ کی شان ہے، جو اللہ کے ذکر کی تعظیم کرے پھر قدرت اس کو رسوا تھوڑی کرتی۔ ایک بشر حافی اگر بسم اللہ کو اٹھا کر کے بلندی پہ رکھ دے تو اس سے ان کو ولایت مل جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کی بڑی شان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی ذکر بہت زیادہ نہیں کرتا اپنی جگہ، لیکن ذکر کم کرتا ہے مگر ذکر اللہ کا ادب زیادہ کرتا ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ درجنوں سال کی، ہزاروں سال کی نفل عبادتوں سے جو مرتبے نہیں ملتے وہ ادب اور تعظیم کی وجہ سے ملا کرتے۔ ادب کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو ہمایوں کی عادت تھی کہ وہ اذان کو کبھی بھولتے نہیں تھے اور اذان کی کبھی اس پہ بے توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے محل کا زینہ اتر رہے تھے، محل کا زینہ اتر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ مومن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کے ہاتھ میں جب عصا ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ عصا کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس دور میں علماء، بادشاہ، سادات، صلحاء اپنے ہاتھوں میں عصا رکھتے تھے۔ اب لوگ مجبوری کی بنیاد پہ رکھتے ہیں، لوگ اس وقت سنت کی وجہ سے رکھتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے۔ عصا رکھو اپنے پاس، لکڑی کا نہیں، اسٹیل کا رکھو کیونکہ حضور کی سنت ہے، لوہے کا رکھو حضور کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عصا جس مومن کے پاس اس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ عصا کی بڑی برکت ہے، ہر نبی نے عصا رکھا، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ جس کے پاس عصا نہ ہو۔ ہم بہت ساری سنتوں کو مس کر رہے ہیں، یہ سنت بھی جوانی میں، سفر میں تو خاص رکھو عصا اپنے پاس۔ رسول اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔
کہ جب میری سنت مٹ رہی ہو اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. عصا کی ضرورت بڑھاپے میں نہیں ہے، عصا کی ضرورت تو جوانی میں ہے. کیونکہ جوان موسیٰ سے اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ قال ہی عصا، یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا. عصا صرف ٹیک کر چلنے کے لیے نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا عصا ہے، اور پھر کہا تھا کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، یعنی میرا عصا میرے ٹیک لگانے کے بھی کام آتا ہے. درختوں کے پتوں کو جھاڑتا ہوں، درختوں کے پتوں کو جھاڑنے کے لیے بھی کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو زمین پہ رکھ دے، اور پھر وہ سارا کچھ واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں معجزات کے باب میں. میرے آقا کے پاس بھی عصا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ عصائے موسوی سے کچھ مختلف تھا. حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ اژدہائے غضب تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا جو عصا تھا وہ گروہ کا سہارا تھا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد. عصا کی بڑی فضیلت. کبھی انشاءاللہ وقت رہا تو ہم عصا پر گفتگو کریں گے، لیکن اتنا جو کہہ دیا ورنہ وقت بھی ختم ہوا ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مرکزی اجتماع 11 بجے ختم ہو جایا کرے، 11 سے زیادہ اپنا چلایا کریں. اس کو کوشش کریں کہ اگر 11 بجے ختم کر دیں، کیونکہ لوگ دور دور سے آتے ہیں تو بہت تاخیر نہ ہو. میں بھی ختم کر دوں گا چونکہ اپنی بات مکمل کر لوں. تو ہمایوں کے ہاتھ میں عصا تھا اور وہ زینہ اتر رہے تھے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہیں رک گئے اور اپنے عصا پر ہاتھ رکھا، آنکھ بند کی اور اذان میں اتنا ڈوب گئے کہ ان کو خیال ہی نہ رہا کہ میں زینے پہ کھڑا ہوں. اور اسی کیفیت کے اندر ان کا پیر پھسلا اور وہ زینے سے گرے اور اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی. تو جو اذان سے بے توجہی کرے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے. غسل جنابت میں تاخیر کرے، ڈر ہے کہ اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں ہے. ایک اور بات سن، اگر کسی مومن کو جھڑکا اور اس کا دل دکھایا تو مومنوں کو جھڑک کر دل دکھانے والوں کی زبان پر بھی کلمہ نہیں آئے. اس لیے لوگوں کو جھڑکا مت کرو، ان کا دل مت دکھایا. لوگ آپ کا دل دکھا دیں، معاف کر دیں، لیکن آپ کسی کا دل نہ دکھائیں. میں آپ کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا 11 سال کی عمر سے اور بعد میں پھر مستقل 16 سال کی عمر سے مالیگاؤں والوں کے درمیان تقریر اور خطابت کا سلسلہ شروع کیا ہے. لیکن میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ اگر پوری زندگی کوئی چیز گانٹ باندھ کر کے رکھنے کی ہے میری باتوں میں سے، میری کیا بات ہے، میری اوقات ہی کچھ نہیں، میں تو بزرگوں کی باتیں ہیں. اپنے دل کی تختی پر 24 گھنٹہ اس بات کو تازہ رکھیے کہ آپ نے بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا ہے لیکن کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا. اس لیے کہ جو لوگوں کا دل دکھائے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے. میرے عزیز، صرف نماز، روزہ، داڑھی، حج، زکوٰۃ یہی کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیز اور ہے. لوگوں کو جھڑکنا، لوگوں کا دل دکھانا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا. اسی طریقے سے جو لوگوں سے حسد رکھتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ بھی کلمہ نہیں ہے. ایک اور بات بہت اہم یاد آ گئی، جو نماز کی حالت میں رکوع کرتے ہیں تو رکوع وہ اونٹ کی طرح کرتے ہیں. جیسے اونٹ کیسے ہوتا ہے، ایسے اس کی پیٹھ کیسے ہوتی،
تو ڈر ہے کہ ان کی زبان پہ بھی مرتے وقت کلمہ نہیں آئے. ان کو چاہیے کہ جب وہ رکوع کرے تو بالکل پیٹھ کو سیدھی کرے، ایک دم سیدھی، اور سر اور پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے. وہ جو ایسے کوہان کی طرح وہ پیٹھ نکل آتی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے بھی ڈر ہے کہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. یہ چند چیزیں تھی جو تذکرہ کر دی گئی، اور ابھی یہ عنوان ہنوز باقی ہے کہ موت کے وقت تکلیف کیسے ہوتی ہے مزید، اور پھر روح کیسے نکلتی ہے، اور پھر روح اپنا سفر کیسے شروع کرتی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس پر گفتگو اللہ کی توفیق سے کریں گے، اور آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے. میری منتظمین سے گزارش ہے، شورا کے احباب سے بھی میری گزارش ہے کہ اجتماع کو جلدی شروع کر کے مرکزی بیان لیٹ 10:30 بجے شروع کر دیا جائے. اس سے اور پہلے ہو جائے تو اچھا، تاکہ 11 بجے تک اجتماع کا اختتام ہو جائے، آنے والے آسانی کے ساتھ جلد اپنے گھروں کی طرف جا سکیں. آئندہ جمعہ کو بھی ایسی اجتماع ہوگا، لیکن جمعہ سے پہلے جو جمعرات کا دن ہوگا یعنی 16 جون کو انشاءاللہ اپنی اسی مسجد میں مرکز پر حج کی تربیتی کلاس ہوگی، جیسے کہ ہر سال ہم کرتے ہیں. کبھی 4 دن کی ہے، کبھی 10 دن کی ہے، کبھی 8 دن کی ہے، کبھی ہفتہ بھر کی ہے. اب اتنی شارٹ ہو گئی کہ اب بس 1 دن کا ٹائم ہمارے پاس ہے، تو ایک ہی دن انشاءاللہ اس دن امام صاحب جلدی نماز پڑھا دیجئے گا جمعرات کے دن. جی 16 جون کو عشاء جلدی کر دے. کون سا ٹائم ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا 9 بجے جماعت ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو کوشش کی جائے گی کہ 11 بجے وہ محفل بھی ختم ہو جائے. یعنی کہ حج کا پورا طریقہ، عمرہ کا پورا طریقہ، جو آپ کے تعلقات میں حج کو جا رہے ہیں ان کو آپ بولیے، کہیے کہ وہ حضرات تشریف لائیں. آسان زبان میں آپ کو حج سکھا دیا جائے گا، اور جو جا رہے ہیں ان کو تو آپ کو لانا ہی ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ نہیں جا رہے ہیں تو آپ بھی آئیے گا. سیکھ کے رکھو، سیکھا ہوا علم کام آتا ہے. ٹھیک ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں پتہ نہیں بلاوا کب آ جائے، ان کی اپنی مرضی کی باتیں، بلاوا کب آ جائے. جب ہم نے 2003 میں پہلی مرتبہ حج تربیتی کلاس شروع کی تھی تو میں نے حج نہیں کیا تھا. 8 یا 10 دن کی وہ کلاس تھی. اس وقت تبلیغی دوروں کی اتنی مصروفیات نہیں ہوا کرتی تھی، تو کلاس شروع کی، لیکن میں نے حج نہیں کیا تھا. چونکہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی، بڑوں کا پریشر تھا کہ کی جائے. کچھ ایسے لوگ حج کو جا رہے تھے تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ بھئی ہم نے تو حج سیکھنا ہے اپنے ہی لوگوں سے، کسی اور کے پاس جا کے ہم نے حج سیکھنا نہیں ہے. تو شروع کی. اب جتنا لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے کی، جتنے مسائل پڑھ سکتے تھے پڑھے، سمجھا سکتے تھے سمجھائے. اور کلاس میں آخری دن پھر یہ ہوا کہ بھئی آپ جا رہے ہو، ہم لوگوں کے لیے دعا کرنا. اور پھر ابھی حج کو 8 سے 10 دن بچے تھے کہ مجھے اطلاع ملی کہ میں نے بھی حج کو جانا اسی سال، اور الحمدللہ میری حاضری ہو. آپ یقین جانیں حضور کے کرم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لوگ حضور کا کرم کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن میرے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 8 سے 10 دن پہلے اطلاع ملتی ہے کہ مجھے حج کو جانا ہے. میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، ایک دن میں مجھے پاسپورٹ ملا. مجھے صبح گیا، شام ہوتے ہوتے میں نے اپنے ہاتھ میں، اس وقت لوگ ہاتھ میں بھی مل جاتا تھا، ہاتھ میں پاسپورٹ ملا، اور آنن فانن تیاری بھی، اور پھر جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. تو اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، میں اس وقت تو سوچتا تھا یا اللہ اگر میں نے یہ مسائل نہ پڑھے ہوتے تو میں کرتا کیا. تو آپ بھی سیکھ کر کے رکھو. آئیے انشاءاللہ تعالی حج کے مسائل سیکھو گے، اس کی برکتیں ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ سنیچر ہے اور غالباً 11 تاریخ ہے، تو کل عملنیر میں
بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب تشریف لا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ بھی وہاں تشریف لے چلیں. فقیر خود بھی جانے والا ہے اور بھی احباب جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس وقت ہو تو بہت دن ہو چکے قاری صاحب سے ہم نے بہت اطمینان سے نعتیں نہیں سنی, وہاں انشاءاللہ یہ موقع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, کلمہ پڑھتے پڑھتے فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ میں خیر سے ایمان پر موت نصیب فرمائے. آئندہ ہفتے کا جو ہمارا معمول ہے, ہر ہفتے آپ کو سوال دیا جاتا ہے, تو آئندہ ہفتے کے لیے سوال ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات میں سب سے پہلے کس نے جام شہادت نوش فرمایا؟ حضور کی صحابیات میں سب سے پہلے کون سی صحابیہ شہید ہوئی؟ سب سے پہلے شہید ہونے والی صحابیہ کون تھی, ان کا نام آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, یہ صحیح جوابات جو آئے ہیں ان میں سے مریم شفیق انصاری آئیں اور اپنا انعام لے کر جائیں. ہے یہاں پر؟ اچھا ماشاءاللہ. قاری رضوان صاحب اٹھ کر, قاری رضوان نوری دے دیں. فیاض الدین شرف الدین پاک پنجتن چوک, ماشاءاللہ. شہزاد بھائی آپ دے دیں. رضا فاطمہ انیس احمد موجود ہے؟ اسلم بھائی آپ دے دیں اٹھ کے. خالد شیخ ستار, عبدالستار ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. خالد شیخ عبدالستار ہے موجود یہاں؟ نہیں ہے. معین شیخ فیروز, حافظ ارشاد آپ دے دو. آپ سے میری گزارش ہے, برا نہیں مانیں گے یہ لوگ, کوشش کیا کریں کہ اب اپنے بچوں کا نام فیروز نہ رکھیں. فیروز نام رکھنے سے, فیروز نام ہے, پرویز نام ہے, یہ ان ناموں کو رکھنے سے بچیں. اور بھی کچھ نام ہیں, کبھی وقت رہے گا تو اس پہ گفتگو کریں گے. یہ فیروز جو ہے نا, فیروز یہ قاتل ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم. اسی لیے جب باتیں کیا کرے نا تو بعض لوگ باتوں باتوں میں کہتے ہیں یہ فیروز بختی ہے, فیروز بختی ہے. ایک دن میں نے غور کیا, یہ فیروز بختی ہے یہ اصطلاح تو لوگ کہتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے اس پر. یہ رافضیوں نے ایجاد کی ہے فیروز بختی. فیروز بختی کا مطلب کیا ہوا؟ فیروز جیسی تقدیر. اور فیروز کی تقدیر کیا تھی؟ فاروق اعظم کا قتل. تو اس لیے خوشبختی کہا کریں, فیروز بختی نہ کہا کریں. ممکن ہے لوگ اچھی نیت سے کہتے ہیں لیکن تو لوگ تو شیطانی چال چلتے ہیں نا, تو اس لیے بہت احتیاط. اسی طریقے سے حجام کو خلیفہ نہ کہا کرے, یہ بھی رافضیوں کا تبرہ ہے. حجام کو خلیفہ کہنے کا رواج یہ رافضیوں نے شروع کیا, کیونکہ ہم صدیق اکبر کو, فاروق اعظم کو, عثمان غنی کو خلیفہ کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے ان خلفاء کا مذاق اڑانے کے لیے حجام کا نام خلیفہ رکھا. اس لیے اللہ کے بندو علم سیکھو, کہاں کہاں تمہارے ایمان کو دیکھو کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے.